بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانی پینے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ پانی کیسے پئیں گے؟ اسلام اس بارے میں کیا نظام، کیا طریقہ بیان کرتا ہے؟ انشاءاللہ اس ویڈیو میں بہت اہم جانکاریاں، بہت اہم نقطے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، جیسا کہ تعلیم الدین صفحہ نمبر 83 پر بھی میری یہ باتیں ملیں گی۔ سب سے پہلی بات، جس برتن میں آپ پانی پئیں اس برتن کو اچھی طریقے سے صاف رکھیے، ستھرا رکھیے، اس برتن کو بالکل پاک رکھیے، اس برتن میں کوئی گندگی نہ ہو جس برتن میں آپ پانی استعمال کر رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ اور جب بھی آپ اس برتن کو رکھیں سیدھا رکھیں، الٹا کر کے رکھیں۔ یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے۔ کیوں؟ برتن جب سیدھا رہے گا، اس کا منہ جب اوپر کی طرف رہے گا تو گندگی گرنے کا اس میں اندیشہ ہے، اس میں جو ہے کوئی دھول وغیرہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ لیکن اگر آپ اسی برتن کو الٹا کے رکھ دیتے ہیں تو پھر اس میں اس طرح کی کوئی گندگی وغیرہ کا اندیشہ نہیں رہتا ہے۔ اسی لیے اس برتن کو پاک صاف رکھیے، کیونکہ آپ اس سے پانی پیتے ہیں، اور ڈاکٹروں کا بھی یہی کہنا ہے کہ آپ پانی بھی بہت صاف ستھرا پیجئے، برتن بھی ستھرا ہو، ورنہ پھر آپ کو بیماری ہوتی ہے۔ آپ کا فائدہ اس میں ہے۔ یہ پہلی بات تھی۔ دوسری بات، لیکن پانی یا کھانا پینا کرنا یہ حرام ہے، اس میں نہیں کھا سکتے، پی سکتے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس کا خیال رکھنا ہے آپ کو۔ نمبر 3، پھٹا ہوا برتن، یعنی ایسا برتن جو پھٹ گیا ہے، کہیں پر کوئی اس میں نقص آ گیا ہے، اس کا استعمال نہ کریے، کیونکہ جب پیئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے منہ پہ وہ پھٹی ہوئی جگہ لگ جائے، جس سے آپ کا منہ زخم ہو جائے۔ اسی لیے اس طرح کا پھٹا ہوا برتن، ٹوٹا ہوا برتن بھی استعمال کرنا پسند نہیں ہے۔ شریعت اسلام اس طریقے کو ناپسند کرتی ہے، اسی لیے برتن بھی آپ کا اچھا ہونا چاہیے۔ اور نمبر 4، پانی پینے سے پہلے اچھی طرح سے پانی کو دیکھ لیجئے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پانی میں کوئی ایسی چیز ہوتا ہے۔ کسی جگہ میں کسی اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ لوٹے میں جو بدنا ہوتا ہے، لوٹا ہوتا ہے، اس لوٹے میں کوئی منہ لگا کے پانی پی رہا تھا۔ اب سانپ کا بچہ تھا، اس کے حلق کے اندر چلا گیا۔ اب اس کے بعد کسی کا کہنا ہے کہ آپریشن کرنا پڑا، پھر کسی اور ذریعے نکالنا پڑا وغیرہ، جو بھی ہو۔ تو اسی لیے اسلام کا یہ کہنا ہے کہ بھائی آپ جب پانی پئیں تو پانی کو دیکھ لیجئے کہ اس میں کوئی کیڑے مکوڑے، کوئی گندگی، کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہے جس سے آپ کو نقصان ہو۔ اسی لیے آپ پہلے اس پانی کو چیک کر لیجئے، پانی کو دیکھ لیجئے کہ پانی کیسا ہے، صاف ستھرا ہے یا نہیں ہے۔ اسی لیے پانی دیکھ کر ہی پینا چاہیے۔ اور اس کے بعد جب پانی پئیں اس سے پہلے نمبر 5، بسم اللہ پڑھ کر پانی پئیں۔ بسم اللہ پڑھیں پھر پانی پینا شروع کریں۔ ایک طریقہ ہے، اسلام اسے پسند کرتا ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ ہے۔ اسی طرح نمبر 6، جانوروں کی طرح پانی مت پیجئے، جیسے بالٹی میں ہے یا بڑے برتن میں ہے یا کسی اور بڑے اس میں ہے، منہ لگا کر چپڑ چپڑ کر کے پیتے ہیں، چڑ آواز آتی ہے، اس طرح نہ پئیں۔ جانور کی طرح پانی نہ پئیں۔ پانی پینے میں بھی کچھ آدمی ایسے ہیں، گلاس میں تو پیتے ہیں لیکن یہاں گلے کے پاس سے گھٹ 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 آواز آتی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ پانی پینے میں کوئی آواز نہ آئے، بالکل آواز نہ ہو، اس کے ساتھ حرکت بھی ایسی نہ ہو کہ جانور کی طرح ہو، جیسے برتن میں ڈائریکٹ منہ لگا کے پانی پینا، جیسے گائے بھینس وغیرہ پانی پیتے ہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ پانی انسان کے طریقے سے پینے کی کوشش کریے۔ اس کے بعد پانی نمبر 7، جب پانی آپ پئیں گے تو کہنا ہے، کوئی ڈاکٹر شاید بتا رہے تھے مجھے، اپنڈس ایسی کچھ بیماری ہوتی ہے، مجھے تو نام صحیح سے معلوم نہیں ہے، وہ بیماری اسی وجہ سے ہوتی ہے، ڈاکٹر کا کہنا ہے۔ کیونکہ وہ بڑا تفصیل بیان کر رہے تھے، وہ بھی میں بیان نہیں کروں گا کیونکہ وہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا۔ تو اسی لیے اس طرح کی بیماریوں سے بھی آپ بچنا چاہیں تو بچ سکتے ہیں۔ پانی ایک سانس میں مت پیئے، پانی کو آپ حساب سے جس طرح ہو سکے آگے بیان کروں گا اس حساب سے پیئے۔ اس کے ساتھ نمبر 8، پانی پیتے وقت جب آپ سانس لیں گے تو پانی پی رہے ہیں اور سانس بھی اسی برتن میں سانس چھوڑ رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ کیوں
کیونکہ آج کے ٹائم میں جتنے سائنس جاننے والے ہیں، ڈاکٹر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جب ہم سانس چھوڑتے ہیں، لیتے تو بہت اچھی طریقے سے ہیں، جب چھوڑتے ہیں وہ ایک طریقے کا زہر ہوتا ہے، وہ ایک طریقے کا جو اس میں بیماریاں ہوتی ہیں، جسم کے اندر کی بیماریاں نکل کے آتی ہیں۔ اسی لیے جب ہم پانی پئیں تو سانس جو کریں گے، سانس برتن میں نہ چھوڑیں، کیونکہ اس سے بھی پانی آپ کا نقصان ہو سکتا ہے، آپ کو بیماریاں ہو سکتی ہیں، آپ خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ اسی لیے اسلام بھی کہتا ہے کہ برتن میں سانس مت لیجئے، اور پانی پئیں گے 3 سانس سے۔ اس کی بھی تفصیل بیان کر دیتا ہوں، سمجھ لیجئے۔ 3 سانس، اس میں علماء میں اختلاف ہے، 2 طریقہ، عجیب و غریب باتیں پیش ہو جاتی ہیں، ذرا اس کو بھی بتاتا ہوں، سمجھ جائیے۔ 1 مرتبہ منہ میں لگایا، پھر اس کے بعد منہ سے نکالا۔ یہ جو سانس اب لے گا یہ برتن سے، اسی لیے کہتے ہیں کہ سانس برتن میں نہ لے، سانس لینا ہو تو برتن جدا کر دے، پھر اس کے بعد سانس لے، پھر اس کے بعد پانی پیے۔ یہ تو سانس لینے کا طریقہ، اگر سانس نہ لے، سانس نہ چھوڑے برتن میں، اگر چھوڑنا چاہے تو برتن جدا کر دے، پھر اس کے بعد الگ کر دے، اس کے بعد سانس چھوڑے یا سانس لے، جو بھی کرے۔ اب اس کے بعد 3 سانس سے پانی پینا ہے، اس کا طریقہ سمجھ جائیے۔ کچھ علماء کا کہنا ہے 3 سانس ایسے ہوگا، 1 مرتبہ لیا، پانی پیا، پھر برتن الگ کر دیا، اب 1 سانس ہوا، پھر اس کے بعد منہ میں لگایا، پھر چھوڑ دیا، 2 مرتبہ لگایا، یہ اب جو چھوڑا ہے یہ دوسری مرتبہ دوسرا سانس ہوا، پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ لیا، پھر پانی پیا، اب چھوڑا، 3 مرتبہ منہ میں لگایا، 3 مرتبہ کر دیا، یہ تیسری مرتبہ تھا، یہ تیسرا سانس ہے۔ یہ تو ایک طریقہ تھا، اسی کو اکثر علماء پسند کرتے ہیں، اسی کو لیتے بھی ہیں، لیکن کچھ علماء اس میں بھی اور تفصیل کہتے ہیں کہ نہیں، اب یہ 2 سانس ہوا ہے، جو بیچ میں اب روکا تھا 2 سانس تھا۔ کوئی اس طرح سے حساب کرتا ہے، کوئی آخری والے کو 1 سانس میں حساب کر دیتا ہے۔ تو جس طریقے سے بھی آپ کریں، چاہے اس طریقے کو اپنائیں، اس طریقے کو اپنائیں، انشاءاللہ دونوں میں آپ کو کامیابی، کامرانی مل جائے گی، سنت پہ عمل کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ سانس کا طریقہ بہت اہم ہے، لوگ اس میں الجھن میں رہتے ہیں، اسی لیے اس کی تفصیل بہت ضروری تھی۔ اس کے بعد آپ یہ بھی سمجھیے کہ بیٹھ کر پانی پینے کی کوشش کریے، کھڑے ہو کر مت پیئے۔ اور جو میں بھی بتا رہا تھا، اپنڈس کوئی بیماری ہے، بڑی خطرناک بیماری ہے، آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے ایسی بیماری میں، تو اس بیماری کے ہونے کا ایک سبب، وہ ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتا رہے تھے، کھڑے ہو کر پانی پینا، اس میں بھی نقصان ہوتا ہے۔ ہمیشہ آدمی کھڑے ہو کے پانی پیتا ہے، اس میں بھی اس طرح کی بیماری ہوتی ہے۔ کبھی کبھار پی لیا، ضرورت تھی، الگ بات ہے۔ بلا ضرورت کوئی ایسی جگہ ہے مثال کے طور پہ جہاں پر کوئی بیٹھنے کا انتظام نہیں ہے، بیٹھ نہیں پائے گا، گندگی ہے، کھڑے کھڑے پانی پی سکتا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن کوئی جگہ ہے بیٹھ سکتا ہے تو بیٹھ کر پانی پینے کی کوشش کریے۔ ہاں، کھڑے ہو کر پانی پینا 2 جگہ ثابت ہے، ایک ہے زمزم، آب زمزم، یعنی زمزم کا پانی آپ کھڑے ہو کر پیئے، ایک تو ہے۔ دوسرا پانی وضو کرنے کے بعد جو پانی بچ جاتا ہے اس کو بھی آپ کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں، یہ 2 پانی کھڑے ہو کر پینا ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ پانی پیئے بیٹھ کر پینے کی کوشش کریے، یہی پسندیدہ طریقہ ہے، یہی اللہ کے رسول کا طریقہ تھا۔ اگر مجبوری ہے، کوئی ضرورت ہے تو آپ کھڑے ہو کر بھی ضرورت کے وقت پانی استعمال کر سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ کھڑے ہو کر پینے کی عادت ڈالنا یہ غلط ہے، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح نمبر 10، جب آپ پی کر اٹھ جائیں تو اس وقت الحمدللہ کہیں، اس میں بھی بڑی تفصیل ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ 1 مرتبہ منہ پہ لگائے گا، بسم اللہ پڑھے گا، منہ پہ لگائے گا، پانی پیے گا، پھر چھوڑ دے گا، اب الحمدللہ کہے گا، پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ، یہ پہلا سانس تھا، دوسری مرتبہ منہ میں لگائے گا بسم اللہ، پھر سے پانی پیے گا، پھر جب چھوڑ دے گا پھر الحمدللہ کہے گا۔ اس طرح کر کے جب بھی منہ میں لگائے گا، جب بھی چھوڑے گا، تب بسم اللہ اور الحمدللہ کہتا رہے گا۔ یہ طریقہ سب سے اچھا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ پورے شروع میں 1 مرتبہ بسم اللہ، یا پورے لاسٹ سانس کے بعد جب برتن الگ کرے گا اس وقت بھی الحمدللہ کہہ دے گا، تب بھی کام چل جاتا ہے، لیکن ہر مرتبہ میں کہنا یہ سب سے بہترین ہوگا، سب سے اچھا طریقہ ہوگا۔ اور اسی آدمی بیٹھے ہوئے ہیں پانی پینے کے لیے، پی کر کسی دوسرے کو دینا ہے تو سب سے پہلے داہنے طرف آپ کے جو ہے اسے دیجئے۔ حدیث میں آیا بھی ہے، اللہ کے رسول کے بائیں طرف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور دوسری طرف داہنی طرف ایک دیہاتی تھے،
اللہ کے رسول نے نوش فرمانے کے بعد داहिنی طرف دیا، جبکہ حضرت ابو بکر کا مرتبہ تو سب سے بلند مرتبہ تھا صحابہ میں، پھر بھی اللہ کے رسول نے بائیں طرف نہیں دیا، داہنی طرف دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پانی پینے کے بعد جب آپ کسی دوسرے کو دیں تو داہنی طرف آپ کے جو ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، مسلم ہو غیر مسلم ہو یا کوئی بھی ہو، داہنی طرف جو ہے اسے سب سے پہلے دینے کی کوشش کریں۔ یہ طریقہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے۔ بہت اہم جانکاریاں میں نے پیش کی ہیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ اس میں اور بھی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، پھر انشاءاللہ کسی اور کلپ میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔